امریکہ میں عالمی رہنماؤں کا اجتماع، غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ ہاٹ ایشو۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج عرب اور مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کو غزہ میں جنگ کے بعد کی گورننس اور امن سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے فنڈنگ بھی کریں۔ ملاقات میں غزہ میں گورننس سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ ایک ایسا غزہ جس میں حماس کی مداخلت نہ ہو۔ اسرائیل عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ عالمی طاقتیں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے لگیں۔ نیو یارک میں سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں فلسطین کانفرنس۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا، موناکو اور انڈورا نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور فلسطین انتظامیہ کا فرانسیسی صدر کے فیصلے کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر میکرون نے خطاب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے جنگ، قتل عام اور لوگوں کی ہجرت کو روکا جائے۔ امن کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنا ہوگی۔ ہر چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ کانفرنس کا مقصد دو ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے عالمی کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ فرانس میں ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم نصب۔ لندن میں نئے فلسطینی سفارت خانے پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کے مقام پر نیا سفارت خانہ قائم۔ برطانیہ نے پہلی بار فلسطین کو اپنے سرکاری نقشوں میں شامل کر لیا۔ دو ریاستی حل امن کے لیے ضروری ہے۔ غزہ میں امن کے لیے فرانس سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اقوام متحدہ میں فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اجلاس سے خطاب۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا فلسطینی ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ صدر جنرل اسمبلی نے کہا 3 فلسطینی بچوں کے قتل نے بہت متاثر کیا، غزہ کے بچوں کی ہنسی کھو گئی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فورسز کے انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ کہا فلسطینی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اسرائیل کی مسلسل آباد کاری اور توسیع کو بند کرنا ہوگا۔ اسرائیل سے فوری مذاکرات کی میز پر آنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ برازیلین صدر نے کہا بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ انڈونیشیا کے صدر نے معصوم شہریوں پر ہر قسم کے تشدد کی مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں مصروفیات۔ آج جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے باضابطہ آغاز کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ عرب اسلام ممالک کے اجلاس میں شرکت ہوگی۔ آسٹریا کے چانسلر کرسٹینا اسٹاکر، کویت کے ولی عہد اور وزیر اعظم شیخ صبا الخالد سے ملاقاتیں شیڈیول۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو UN جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ کشمیر میں بھارتی اور غزہ میں اسرائیلی مسائل پر توجہ دلائیں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا نیو یارک میں مشاورت اجلاس۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے میزبانی کی۔ پاکستان، UAE، اردن، مصر، انڈونیشیا، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی شرکت۔ عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ویمن امپاورمنٹ سے متعلق اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ سندھ حکومت کا رواں ہفتے سے خواتین کو پنک سکوٹیز دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے اجلاس میں کہا خواتین اور طالبات کو مفت الیکٹرک سکوٹیز رواں ہفتے سے ہی فراہم کی جائیں گی۔ منصوبے سے خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر میسر آئے گا۔ شفاف میکانزم کے تحت میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر سکوٹیز الاٹ ہوں گی۔
जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे ट्रैफिक के लिए तहाल बंद। पानी का दबाव कम करने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। शुजाबाद में सैलाब ने कई बस्तियों को डबो दिया। मोजा सोमन में अपने घर से मलबे पर बैठा कुंबा हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। मेलसी में भी दरिया सतलुज के मुतासरीन अपने बच्चों और माल मवेशियों के साथ ठोकरें खाने पर मजबूर। मियांवाली में थल केनाल में जनाब राज के मकाम पर 50 फीट चौड़ा शगाफ। मियांवाली बनू रोड पानी में बह गया। दूसरी जानिब दरिया सिंध में सहवन और मानछत के मकाम पर पानी की सतह 4,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंजूराबाद के करीब रिंग बंद टूट गया। पानी मंजूराबाद शहर की तरफ बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुलजिमान को अपील का हक देने का हुक्म। अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी का हुक्म भी दे दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि अदालती हुक्म को संजीदगी से लिया जाएगा। इक्वाडोर में डीजल सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सुबह ओटावालो में मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन और गाड़ियों को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल। दर्जनों गिरफ्तार। सदर ने 7 सूबों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकूमत ने $1 अरब की डीजल सब्सिडी खत्म की थी। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर शानदार तकरीबात। पूरा मुल्क सब्ज रंग में रंग गया। हर तरफ परचमों की बहार। रात 12 बजते ही आसमान आतिशबाजी से रंगीन। मरकजी तकरीब में तैयारों ने फिजाई मार्च पास्ट किया। फौजियों की परेड, बाइकर्स, घुड़ और ऊंट सवारों की भी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी दिन पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे को दोस्ती और एतमाद का नया संग मील करार दिया। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान की डिजिटल मैशत की तरक्की का ज़ामिन ITCN एशिया 3 रोज़ा नुमाइश का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज़। चीन, अमरीका, बरतानिया, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। इवेंट पाकिस्तान को जदीद IT और टेलीकॉम हब के तौर पर रोशनास करवाएगा। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी अव्वलीन तरजीह। अहम वाहिदों के जरिए शोबा टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा।